السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. آبی کی اس خوفناک آواز کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا تھا. اس طویل عقبی برآمدے کا وسطی دروازہ کھلا اور ایک جوان آدمی اپنے گون کے تسمے بند کرتا ہوا باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا. وہ لوفر کہتا ہوا تیزی سے برآمدے سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا برآمدے سے اتر کر دائیں ہاتھ جانے لگا. اب وہ قدرے تاریکی میں تھا. اس کی پشت ہماری طرف تھی اور وہ اپنے کتے کی آواز سننے کے بعد اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے آگے جا رہا تھا. آبی نے مجھے آ کے دھکیلا. میں اس کا مطلب سمجھ کر پھرتی سے گھاس پر بے آواز دوڑا اور پیشتر اس کے کہ وہ آدمی دائیں بائیں دیکھ سکتا. میں نے اس کی گردن پر کھڑے ہاتھ سے ضرب لگا کر اسے آندھے منہ گرا دیا. وہ بے سود نہیں ہوا مگر پستول والا ہاتھ سینے کے نیچے آ جانے کی وجہ سے وہ ایک لہجے کے لیے سنسا ہو کے رہ گیا. شاید پستول کا دستہ اس کے سینے میں لگ گیا تھا. میں نے اسے اٹھنے کی مہلت نہ دی بلکہ آنن فانن میں نے اس کی رگیں احساس مسل دی اور اس کا پستول اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے میں تیزی سے برآمدے کی طرف لپکا. آبی اس دوران میں برآمدے کی نکڑ پر آ چکا تھا. ہم دبے پاؤں آگے بڑھے اور جس قدر ہم چاپ کو دبا سکتے تھے دبا کر. وسطی دروازہ ابھی تک کھلا تھا. ہم بڑی احتیاط سے اس میں داخل ہوئے تو ہمیں اس کمرے میں ایک چھوٹا سا سبز بلب جلتا نظر آیا. وہ کمرہ اس آدمی کی خوابگاہ نہیں تھا بلکہ اسٹڈی روم تھا. وہاں بیٹھ کر وہ اس وقت کسی کتاب کے مطالعے میں محو تھا کیونکہ دائیں ہاتھ میز رکھی تھی اور اس پر بہت ہی خوبصورت سا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا. میز کے سامنے ایک بہت ہی آرام دہ کرسی پڑی تھی جس پر ایک کمبل اس طرح دھرا تھا جیسے وہ ابھی کسی کے جسم سے الگ ہوا ہے. اس کمرے کا ایک دروازہ آگے کھلتا تھا. وہ بھیڑا ہوا تھا. ہم اس میں داخل ہو گئے. وہاں عجیب سا ریفلیلوی ماحول ہمیں نظر آیا. ایک بڑا وسیع پلنگ وہاں بچھا تھا. کمرے کے عین وسطی بلا شبہ وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر ایک جوان عورت محو خواب تھی کہ اس کے بدن کا آدھا حصہ لحاف کے اندر تھا اور آدھا باہر. کمرے میں نیلے رنگ کا 0 پاور کا بلب روشن تھا. وہاں کا ماحول بڑا خوابناک تھا. ایک کونے میں سوئی گیس کا ہیٹر جل رہا تھا. آبی کی نظر اس عورت پر جم کر رہ گئی. اس کی عمر یہی کوئی 25 سال ہوگی. اس نے بڑی آہستگی سے آگے بڑھ کر اس خاتون کے رخسار تھپتھپائے. اس نے آنکھیں نہیں کھولی. آبی نے ایک بار پھر بڑی نرمی سے اس کے شانے پر سے اس کی زلفیں ہٹا کر اسے تھپکی دی تو اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی. ہم دوسری طرف کھڑے تھے. وہ ہمیں دیکھ نہ سکی. پھر اس نے لحاف کو اپنے اوپر سے اٹھنے کے لیے سر کو ذرا سی جنبش دی تو اس کی نظر منجمد ہونے لگی. اس نے مجھے دیکھ لیا تھا. وہ خوف سے لرزنے لگی. میرے پستول کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھی تھی. آبی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر کس کے ہاتھ رکھ دیا. گھبراؤ مت بیبی. یہ بتاؤ ڈاکٹر عرفان کدھر ہے؟ اس نے دلاویز ناخن والی انگلی سیدھی کر کے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا. میری نظر کرسی پر دھرے دوپٹے پر گئی. اسے میں نے 2-3 حصوں میں بڑی احتیاط سے لمبائی میں پھاڑا اور ایک حصے سے اس کی دونوں ٹانگیں کس کر باندھ دی. دوسرے سے اس کی باہیں کمر کے پیچھے جکڑ دیں. آبی نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا کر اس پر دوپٹے کا تیسرا حصہ یوں باندھا جیسے گھوڑی میں گنوار لگام ڈالتے ہیں. اس نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی. اس کو لحاف کے نیچے دبا کر ہم اندرونی دروازے میں جا گھسے. سامنے ایک راہداری تھی. اس عورت نے جو اشارہ کیا تھا اسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ عرفان سامنے والے کمرے میں ہے. آبی نے دائیں ہاتھ کی کھڑکی کو ذرا سا دبایا تو اس کا پٹ کھل گیا. وہاں پر کوئی جالی نہیں تھی. پٹ کھلنے سے ہم بڑی آسانی سے اندر داخل ہو سکتے تھے. اس کمرے میں بھی ہلکی سی سبز روشنی کا بلب جل رہا تھا. میں نے پردہ سرکا کر دیکھا. ڈاکٹر عرفان اور اس کی بیوی محو خواب تھے. عرفان کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میرا خون کھول اٹھا. اس کی وہ باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی جو اس نے میرا گردہ نکال دینے کا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہی تھی. آبی نے اس بڑے سے فوم بیڈ کے دائیں ہاتھ قالین پر ڈھیر ساڑی اٹھا کر جیب سے اپنا شکاری چاقو نکالا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر اس نے ان 2 حصوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. ایک ٹکڑا وہ ہاتھ میں پکڑ کر اس عورت کی طرف بڑھا. دائیں ہاتھ تپائی پر جو سامان دھرا تھا اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ وہ شراب کے عادی بھی ہیں اور وہ اس آگ کو حلق سے نیچے اتار کر سوئے تھے. آبی نے ساڑی کا ٹکڑا پوری سختی سے نہایت ہی آمرانہ انداز میں کچھ انتہائی تیزی سے اس سوئی ہوئی بیگم عرفان کے منہ پر اس طرح باندھ دیا کہ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس کی زبان بند ہو چکی تھی. اس کے دونوں پاؤں میں نے ایک ٹکڑے میں جکڑ دیے تھے. ہم نے اس پر ریشمی لحاف ڈال دیا. آبی نے تیسرے ٹکڑے سے اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے پیچھے یوں باندھے کہ اب وہ صرف پہلو کے بل ہی لیٹ سکتی تھی. ادھر سے فارغ ہو کر میں نے ڈاکٹر عرفان کو پوری قوت سے گھسیٹ کر بستر سے نیچے پھینک دی. وہ قالین سے نیچے گرا تو ہڑبڑا کر نیند کے حلقے سے باہر نکل آیا. میں پستول تان اس کے سامنے کھڑا تھا. کیا حال ہے بھائی گردہ فروش؟ پہچانا مجھے؟ اس کی پتلیاں پھیلنے لگی.
وہ دونوں کوہنیوں کو کمر کے پیچھے رکھ کر ذرا سا اوپر اٹھا تو آبی نے پوری قوت سے اس کی کمر میں ٹھوکر دے ماری۔ عرفان کی قوت گویائی شاید سلب ہو گئی تھی، اس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکلی۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہوا اور آبی کو دیکھنے کے لیے گردن موڑنے لگا، مگر آبی نے اس کے حیرت سے کھلے منہ میں ساڑی کا ٹکڑا بری طرح ٹھونس کر گدی پر اس کے کس کے باندھ دیا۔ پھر دونوں باہیں اس کی میں نے جکڑ کے پیچھے باندھ دی۔ تجوری کہاں ہے عرفان بیٹے؟ آبی نے اس کے کان اٹتے ہوئے کہا، ہمیں چابیوں کا درشن کراؤ، تیرے گردے پر خاصی چربی چڑھی ہوگی، بہت پلا ہوا سور ہے تو، چابیاں کہاں رکھی ہیں تو نے؟ یہ کہہ کر اس نے پستول کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔ اس کی بیوی پہلو بدل کر ہماری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو بلائے تھے۔ چابیاں کہاں ہیں؟ آبی نے ایک زوردار لات عرفان کی پسلیوں میں دے ماری۔ وہ تڑپ کر ایک طرف جھکا اور اس نے آنکھوں کے اشارے سے ہمیں میز تک جانے کے لیے کہا۔ میں نے لپک کر ان کے سرہانے کے قریب رکھی میز کی درازیں کھولی۔ چابیوں کا گچھا وہاں موجود تھا، وہ میں نے اٹھا لیا۔ آبی اسے دھکیل کر آگے لے گیا تھا۔ مال کہاں ہے بیٹا؟ جلدی کر، ہمیں اور بھی کام ہے۔ وہ آگے ہو لیا۔ دائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، وہ اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ میں نے اندازے سے ایک چابی نکال کر اس دروازے کے خفیہ تالے میں لگائی تو دروازہ کھل گیا۔ آبی نے عرفان کو اس کمرے میں دھکیل دی۔ وہاں 2 سیف رکھے تھے، میں ایک ایک کر کے ان پر چابی آزمانے لگا مگر وہ کھل نہیں رہے تھے۔ میں اب کی بار کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ 2 بار میں تجوریوں کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا اور عرفان عالیہ کا سدھایا ہوا تھا۔ چابیاں میرے ہاتھ سے آبی نے جھپٹ لی اور پھر اس نے بڑی احتیاط سے عرفان کو سیف کے قریب کر کے اس کی دونوں ٹانگیں ساڑی کے ایک ٹکڑے سے جکڑ دیں۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ اپنی اس ماں کو خود کھول دے بیٹا، ہمارا وقت ضائع نہ کر۔ عرفان نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دونوں سیف کھول دیے۔ ان کے اندر جھانک کر ہماری تو عید ہو گئی۔ وہاں سے ہمیں 6.5 لاکھ روپے ملے اور کوئی سیر بھر طلائی زیور۔ وہ سب کچھ آبی نے ایک تھیلے میں بھرا اور پھر دونوں تجوریوں کو پہلے کی طرح عرفان کے ہاتھ بند کروا کے اسے کھینچ کر کمرے میں لے آیا۔ اس کی بیوی کے آنسوؤں سے تکیہ بھیگ گیا تھا۔ آبی نے خود عرفان کو اس کی قمیض پہنائی اور اس کے اوپر ایک نرم سی شال بھی ڈال دی۔ جب وہ اسے سلیپر پہنا چکا تو بولا، اس کے ہاتھ باندھ دے بھائی، ان کی ضرورت نہیں ہے، ممکن ہو تو کاٹ ہی دے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی بیگم کے پاس پہنچا۔ مجھے افسوس ہے میڈم، مگر یہ اس کے جرائم کی کم سے کم سزا ہے۔ ہم اسے چند دن بعد واپس بھیج دیں گے، لیکن اگر آپ نے شور کیا اور تھانے کا چکر لگایا تو پھر یہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ یہ گردہ فروش قصائی کہیں کا۔ چل بھائی، دیر ہو رہی ہے ہمیں، لے چل اس سور کو۔ میں نے عرفان کو کندھے پر ڈالا اور آبی اپنا بھاری بھرکم تھیلا اٹھا کر کمروں کی بتیاں بجھاتا ہوا میرے پیچھے آنے لگا۔ دوسرے کمرے میں سے گزرتے ہوئے میں نے اس نائٹ گاؤن والی کو دیکھا۔ وہ بڑے صبر سے اس اذیت کو سہ رہی تھی اور اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے عرفان کو میرے کندھے پر لٹکتے دیکھا تو تڑپ کر اٹھنے لگی، مگر آبی نے اسے گھسیٹ کر بستر سے نیچے گرا دیا۔ پھر بتی بجھا کر وہ بھی برآمدے میں نکل آیا۔ یار، گاڑی کی چابی کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ آبی نے ایک چھلا میرے سامنے لہرا دیا۔ یہ میں نے ادھر بیگم عرفان کی سنگھار میز پر سے اٹھا لی تھی۔ تو سمجھدار آدمی ہے یار، ہر بات پر نگاہ رکھتا ہے۔ پورش میں پہنچ کر آبی نے سفید رنگ کی گاڑی پر چابی آزمائی تو وہ کھل گئی۔ میں نے عرفان کو اس کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر اس کی رگے احساس پوری طاقت سے مسل دی۔ اب جا کر گیٹ کھول دے، چابی اس پہرے دار کے پاس ہوگی۔ آبی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ چل تو صحیح، اب پیدل چلنا بیکار ہے۔ میں نے گاڑی پیچھے ہٹا کر گیٹ کی طرف بڑھا دی۔ گیٹ واقعی اندر سے مقفل تھا۔ آبی نے اتر کر اس پہرے دار کی جیبیں ٹٹولی تو وہاں سے چابی برآمد ہو گئی۔ اس نے گیٹ کھول دیا تو میں نے گاڑی باہر نکال لی۔ میرے پیچھے اس نے گیٹ بڑی احتیاط سے بند کر کے اندر سے اس کا ارل چڑھا کر تالا لگایا اور چابی اس نے پہرے دار کی طرف پھینک دی، جسے اس نے گھسیٹ کر برج کے قریب ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم محسن کلینک جا پہنچے۔ عرفان کو کمبل میں لپیٹ کر آبی نے ڈاکٹر عذرا کے کمرے میں ڈال دیا اور پھر کمرے کو مقفل کر کے میرے پاس آ کر بولا، اب اس گاڑی کا کوئی بندوبست کرو، یہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ وہ 3 گیراج دیکھ رہے ہو نا، وہ بالکل خالی ہیں۔ میں اسے وہاں بند کر دیتا ہوں، صبح دیکھ لیں گے۔ نہیں نہیں، یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو۔ میں اسے ابھی اپنے ایک دوست کے گیراج میں رکھتا ہوں، صبح وہ اس کا رنگ بھی بدل دے گا اور نمبر پلیٹ بھی۔ اچھا، ایسی کرنی والا کون ہے وہ بزرگ؟ چل، میں تجھے اس سے ملواتا ہوں، وہ ادھر ہال روڈ کے پیچھے رہتا ہے۔ میں نے گاڑی گھما کر کلینک کے ہاتھے سے نکالی اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا ہال روڈ تک جا پہنچا۔ اس نے دکانوں کے درمیان سے گزرتی خاصی چوڑی گلی عبور کی تو ہمیں کھلے سے احاطے میں جا پہنچے۔ لے بھائی، تو ذرا ادھر ٹھہر، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔
نوٹوں سے بھرا تھیلا میرے پاؤں میں پڑا تھا، وہ میں نے اوٹ میں رکھ لیا۔ جب آبی واپس آئے تو اس کے ساتھ ایک گرانڈیر حفصے کا آدمی تھا۔ شکل و صورت سے ہی وہ مستری نظر آتا تھا۔ گاڑی کو آگے پیچھے سے دیکھ کر وہ بولا، سیٹ گاڑی تو زبردست ہے، مرسیڈیز ہے۔ وہ شاید بستر سے اٹھ کر آیا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں۔ ہاں، اس پر کل کالا رنگ پھیر کر اس کی نمبر پلیٹ، اس کی ولدیت، مادریت، بلکہ اس کا سارا شجرانہ سے بھی بدل دو۔ 5,000 روپے لگیں گے استاد۔ بے بچے، ہم 10,000 دیں گے، بس اس کا حلیہ ایسا کر دو کہ اس کی ماں بھی اسے نہ پہچان سکے۔ ایسا ہی ہوگا سیٹ، کچھ پیشگی ملتا ہے کیا؟ ہاں، یہ 2,000 رکھ لو ابھی۔ آبی نے میری جیب سے نوٹ نکال کر اسے دے دیا۔ بس ٹھیک ہے، کل اسی وقت اسے آ کر لے جائیں۔ نہیں، اس وقت نہیں، اسے رات کے 9 بجے تک تیار کر دو، بس نئی نویلی دلہن بنا دو۔ ایسا ہی ہوگا سیٹ۔ فجا بولا، تو پھر کل تک کے لیے ہمیں کوئی دوسری گاڑی دے دو، ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں، بھروسے کی چیز ہے مزدہ، تو پھر لے آؤ، آبی نے کہا۔ فجا نوٹ گنتا ہوا واپس چلا گیا تو میں نے نوٹوں کا تھیلا آبی کو تھما دیا۔ فجا مستری 5 منٹ بعد احاطے کے دوسرے حصے سے خوبصورت چمکتی دمکتی مزدہ گاڑی چلا کر لایا۔ یہ گاہک کی ہے، وہ 10 دن کے لیے کراچی گیا ہوا ہے ہوائی جہاز میں، جتنی چاہے چلاؤ۔ نہیں، بس ہمارا کام تم کل تک مکمل کر دو، ہم یہ واپس کر دیں گے، ابھی نے کہا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس میں جا بیٹھا۔ فجے نے اسی وقت عرفان کی گاڑی چلائی اور آگے لے گئی۔ مزدہ اچھی تھی، بالکل نئی معلوم ہوتی تھی۔ میں اسے بھگاتا ہوا اسی وقت محسن کلینک جا پہنچا۔ رات کا تیسرا پہر بھی کھسک چلا تھا اور ہم تھکن سے چور ہو رہے تھے۔ ہم نے گاڑی کلینک کے گیراج میں رکھی اور عذرا کے کمرے سے گزر کر آسیہ کے کمرے میں جا پہنچے۔ خادہ ایک کونے میں فوم کا گدا ڈال کر سو چکی تھی، لحاف اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ 2 کمبل اس نے اوڑے تھے اور وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے آسیہ پر نگاہ ڈالی تو اس کی پیلی رنگت اور سوکھا سا چہرہ دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ آدھی بھی نہ رہ گئی تھی، درد نے اسے مروڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھی سوئی پڑی تھی۔ اس کی سانس کی آمد و رفت مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ بے حد کمزور ہو چکی ہے۔ اسے جگانا ہم نے مناسب نہ سمجھا۔ آبی میرے کندھے تھپتھپاتا ہوا مجھے باہر لے آیا اور ہم دونوں ڈاکٹر عذرا کے کمرے میں جا کر قالین پر لیٹ گئے۔ 2 گھڑی آرام ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ عرفان پہلو میں پڑے بیڈ پر ابھی تک بے سود پڑا تھا۔ ہم نے اس پر بھی کمبل ڈال دیا تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے۔ ڈاکٹر عذرا کی دوسری نرس اپنا کمرہ مقفل کر کے سو چکی تھی۔ اسے بھی ہم نے جگانا مناسب نہ سمجھا، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہم دونوں بھوکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ بس یوں ہی آنکھیں موندے کو 1-2 گھنٹے تک ہم نیند سے الجھتے رہے۔ 5 بجے تو آبی اٹھ گیا۔ چل یار، میرا تو مارے بھوک کے برا حال ہو رہا ہے، اس وقت تو شہر میں کچھ بھی نہیں مل سکے گا، وہ ہم اسٹیشن سے کچھ کھا پی آتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ تشویش ہمیں اس تھیلے کے بارے میں تھی۔ اس کو کسی جگہ محفوظ کر لینا بہت ضروری تھا، مگر ہمارا کوئی ٹھکانہ تھا ہی کہاں کہ ہم اس کو رکھ سکتے۔ ہم اسے ساتھ لے کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر ہم نے گاڑی سائیکل اسٹینڈ کے قریب ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر کے لاک کی اور اسٹینڈ کے ٹھیکیدار کو 2 روپے دے کر اس کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ کھانا بھی اسٹیشن پر بہت ہی عمدہ مل گیا۔ ہماری پسند کی ساری ہی چیزیں وہاں موجود تھیں۔ جب ہم پیٹ بھر کر باہر نکلے تو آبی نے ایک لمبی سے خوشحال ڈکار ماری۔ جیلانی، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں یار، ہم ہی ناشکر اور بے صبر ہیں، ورنہ وہ تو ہم جیسے کتوں پر بھی اپنا کرم جاری رکھتا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھ اور کبھی کسی کی دل آزاری نہ کیا کر۔ تو کبھی ان کے ہاتھ آ گیا نا تو قسم اللہ کی وہ تجھے شاہی قلعے کے دروازے پر لٹکا کر گولی سے مار دیں گے۔ اللہ ہر بلا سے محفوظ رکھے آبی۔ تو کیسی گندی گندی باتیں سوچا کرتا یار، ہم نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ گردہ دیا ہے تو گردہ لے رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، اب کلینک چل سیدھا، وہ مال بھی گاڑی میں پڑا ہے۔ تھیلا ہمیں یاد آیا تو ہم بھاگ گاڑی تک پہنچے۔ ہمارا مال بالکل محفوظ پڑا تھا سیٹ کے نیچے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم کلینک جا پہنچے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو چکے تھے۔ آبی رہ کر عرفان کو دیکھنے جا رہا تھا۔ تیسری بار وہ تیزی سے باہر نکلا۔ میرا خیال ہے وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں عرفان کے پاس جا پہنچا۔ میں نے اس کو ہلا جلا کر دیکھا تو مجھے آبی کا خدشہ بے بنیاد معلوم ہوا۔ ہوش کی سرحد سے بھی وہ بدبخت بہت دور تھا۔ میں اس پر کمبل ڈال کر واپس آیا تو آبی بولا، تجھے معلوم ہے ہم کتنی بڑی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ عذرا اس ڈاکٹر عرفان پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گی، مگر اس نے وعدہ کر رکھا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہاں اپنے کلینک میں ہی کام نہیں کرے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ اس دوسری نرس کو بلاؤ،
کیا نام ہے اس کا؟ ہاں خالدہ. اسے اٹھا دو. کیا کرو گے اسے اٹھا کر؟ اس سے پوچھو یہ ڈاکٹر کون ہے، شادی شدہ ہے، اس کے شوہر کا نام کیا ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ کون سی مشکل بات ہے، میں اس سے فون پر بات کر لیتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون کے نمبر گھما دیے. ریسیور ڈاکٹر عذرا نے اٹھایا. میں ہاشم خان بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں خان صاحب. آپ سنائیں، کوئی بندوبست ہوا؟ جی ہاں، ہم نے پورا انتظام کر لیا ہے. گڈ. اور ہماری فیس؟ اس کا بندوبست بھی ہم نے کر لیا، بس اب تیار ہو کر آ جائیں. مگر آپ کو بھی بچے نہیں چھوڑ رہے ہوں گے؟ ارے بچے ہیں ہی کتنے میرے، ایک 10 سال کی بیٹی اور ایک 12 سال کا بیٹا. وہ آج اسکول نہیں جا رہے، ٹی وی پر کرکٹ میچ آ رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں انہیں آیا کے پاس چھوڑ دوں گی. چلیں اچھا ہے، مگر آپ کے شوہر کو بھی تو کوئی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے نا. ارے آپ کو نہیں پتہ، کمال ہے، میرے شوہر بیچارے تو 2 سال پہلے کار کے ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے. اصل میں کلینک انہوں نے قائم کیا تھا اور اب وہی ہمارے کام آ رہے. مجھے افسوس ہوا سن کر ڈاکٹر صاحب، آپ واقعی بہت بہادر خاتون ہیں. زندگی تو گزارنی ہے نا خان صاحب. اچھا، میں 8:30 بجے پہنچ رہی ہوں. ڈونر صحت مند ہے نا؟ جی ہاں بالکل، اس کی آپ فکر نہ کریں. پہلے جیسا تو نہیں ہے؟ نہیں جی، ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھ لیا ہے. گڈ، تو پھر اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دی. سن لیا تم نے؟ 2 بچے ہیں اس کے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ دونوں آج ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گھر پہ رہیں گے آیا کی نگرانی میں. تو گویا یہ بیچاری بیوہ ہے. پھر بھی مجھے ڈر ہے یار، عرفان اس کا ہم پیشہ بھی ہے اور ان لوگوں کے تعلقات اس سے اچھے بھی ہیں. اور کچھ نہیں ہوگا یار، وہ 1 لاکھ روپے یوں ہی تو نہیں لے رہی نا، آنے تو دو اس کو. کوئی گڑبڑ اس نے کی تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو تم فوراً اس کے گھر پہنچ کر اس کے دونوں بچوں کو آئے سمیت اغوا کر لو. اس کا گلا ہم دبائیں گے تو خود سیدھی ہو جائے گی. یہی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا. اب فکر کی کوئی بات نہیں، خدا خیر کرے. اسے کوئی گڑبڑ کرنی نہیں چاہیے، یہ آسیہ کی زندگی کا سوال ہے. میرا دل ڈوبنے لگا. آبی کے خدشے اپنی جگہ درست تھے. صورتحال بڑی ہی نازک تھی اور آسیہ کا حال دم بدم پتلا ہوتا جا رہا تھا. ڈاکٹر عذرا ٹھیک 8 بجے کلینک آن پہنچی. وہ بہت خوش تھی. اسے لباس پہننے کا سلیقہ آ رہا تھا. اس روز بھی وہ اپنی عمر سے بہت کم نظر آنے کی کوشش کر کے آئی تھی. وہ ہم سے بڑے اتفاق سے ملی. کہاں ہے آپ کا وہ ڈونر؟ ادھر ہی ہے وہ، ساتھ کے کمرے میں. پہلے آپ اپنی یہ فیس لے لیں. یہ کہہ کر میں نے 90,000 روپے اس کے سامنے ڈھیر کر دی. وہ خوش ہو گئی. اس کی آنکھوں کی چمک اس کی دلی کیفیت کی چغلی کھا رہی تھی. 10,000 کے نئے کرانے نوٹوں کی 9 گڈیاں اس نے تول تول کر اپنے سامنے رکھی. کمال ہے ہاشم صاحب، میں تو سمجھی تھی آپ لوگ بھاگ جائیں گے. اتنے مہنگے علاج کا نام سن کر تو بڑے بڑے لوگ اپنے پیاروں کو قبروں میں اتر جانے دیتے، پر آپ نے تو مجھے حیران کر دیا. میری ایک ہی بہن ہے ڈاکٹر، اور میں اس پر اپنا سب کچھ لوٹا کر بھی سمجھوں گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اس کی زندگی مجھے سارے جہاں سے زیادہ عزیز ہے. قبر کا ذکر سن کر میری روح کانپ گئی تھی. میں آپ کی پریشانی کو سمجھتی ہوں، دعا کریں، اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. میں نے اس آپریشن کی تربیت ڈاکٹر دھومن سے لی تھی. اس سے بڑا سرجن یہاں کوئی اور نہیں ہوتا. اب تو وہ خیر سے بہت سے لوگوں کے اعضاء کی پیوند کاری باہر سے سیکھ کر آئے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اب آپ اس آدمی کا معائنہ کر لیں، وہ بے ہوش ہے. اسے بھی آپ بے ہوش کر کے لائے ہیں؟ یہ قصہ کیا ہے؟ اور آپ لوگوں کو بے ہوش کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ خاص نسخہ ہے، ایک خاص عمل ہے جو ہم خاص لوگوں پر آزماتے ہیں. بہرحال آپ اس ڈونر کو دیکھیں، مگر آپ کو اپنی شرط پر قائم رہنا ہوگا. وہ کیا؟ یہی کہ آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ وہ آدمی کون ہے اور ہم اسے کس طرح یہاں لائے ہیں. کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ سب کچھ آپ ہم پر چھوڑ دیں. خطرے ہمارے، فیس آپ کی. آبی نے بڑی جرأت سے اس کا کندھا تھپتھپایا. وہ سمٹ کر پیچھے ہٹ کر مسکراتی ہوئی اس دروازے کے اندر جا گھسی جہاں عرفان کو ہم نے لٹا رکھا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر سے کمبل ہٹا دیا. اس کا چہرہ دیکھ کر ڈاکٹر عذرا اپنی جگہ سے یوں پیچھے ہٹی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. اس کا رنگ فق ہو گیا. آبی کا خدشہ درست ثابت ہو رہا تھا. وہ پیچھے ہٹی تو آبی سے ٹکرا گئی. نہیں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ تو ڈاکٹر عرفان ہے. آبی نے سسنا میں اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا. ڈاکٹر عذرا کا دم پھولنے لگا. آپ تو گھبرائی گئی، آخر ہوا کیا ہے؟ آبی نے آخر بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا. یہ ڈاکٹر عرفان ہے جناب.
ڈاکٹر دھمن کی کلینک کا سب سے بڑا ڈاکٹر؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے، اور اس شہر کا سب سے بڑا چور بھی ہے۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے میری کسی بھی فریاد پر کان نہیں دھرا تھا۔ اسی نے فیصلہ دیا تھا کہ میرا گردہ کسی شیخ کے ہاتھ بڑی آسانی سے 5 لاکھ ریال میں بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے ایسے ہی کسی گردے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی ہو ہاشم صاحب، مجھے معاف رکھیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے ڈاکٹر، اور ہم آپ کو فیس دے چکے ہیں۔ میں وہ فیس آپ کو واپس کر دیتی ہوں۔ آپ اپنی مریضہ کو یہاں سے کہیں اور لے جائیں، میں یہ آپریشن نہیں کروں گی۔ میں آپ کو ڈاکٹر عرفان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی ڈاکٹر؟ کیوں نہیں؟ میں نوکر نہیں ہوں آپ کی، میرا راستہ چھوڑیں۔ آپ مجھ سے زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتے، ہٹ جائیں دروازے سے۔ وہ بدک گئی، اس کے خوف نے اس کی زبان کو 2 دھاری خنجر بنا دیا تھا۔ آبی نے دروازہ کھول کر اسے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے راہ دی۔ راہداری میں کھلنے والا دروازہ بہرحال اندر سے بند تھا۔ وہ اپنی بڑی آرام دہ کرسی پر بیٹھی تو ہم بھی اس کے دائیں بائیں رکھی کرسیوں میں دھنس گئے۔ وہ شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی۔ 90,000 کے نوٹ ابھی تک اس کی میز کے نچلی دراز میں مقفل پڑے تھے، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف جھک کر بڑی لجاجت سے کہا، آپ خامخواہ پریشان ہو رہی ڈاکٹر، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، آسیہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ کچھ بھی ہو، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دراز کھول کر نوٹ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ یہ لے جائیں، اور ڈاکٹر عرفان کو جہاں سے لائے ہیں وہیں چھوڑائیں، ورنہ مجھے کوئی اور اقدام اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں آپ کے پاس ڈھلو صاحب نے بھیجا ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر میں ڈاکٹر عرفان کو برباد نہیں کر سکتی۔ وہ زندہ رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح میں زندہ ہوں، جس طرح حیدر زندہ ہے، اسی طرح وہ بھی گردے پر بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا لائق فائق ڈاکٹر ہے۔ ہم پر بھی اس کے احسانات ہیں۔ اچھی طرح سوچ لیں ڈاکٹر، یہی وہ آدمی جس نے بہت سے لوگوں کو دھوکے سے ان کے گردوں سے محروم کر دیا۔ ہم آپ کو 50,000 اور دیں گے، 1.5 لاکھ رکھ لے۔ مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ آپ انہیں یہاں سے لے جا کر وہیں چھوڑ دیں جہاں سے ان کو آپ لے کر آئے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ نے نیغوا کیا ہے۔ وہ بڑے ہی تپے ہوئے دبنگ لہجے میں بولی۔ آپ ہمیں جانتی نہیں ڈاکٹر، بہرحال آپ بیٹھیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ابھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کا دھیان رکھیں ہاشم صاحب، میں ذرا ڈھلو صاحب سے بات کر لوں، اس کے بعد یہ جو چاہے کرے۔ آپ بھی مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو میں بھی اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں اس کے گھر جا رہا ہوں، تم سے فون پر بات کروں گا، اسے یہاں سے ہلنے نہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ڈاکٹر عذرا نے فون پر کوئی نمبر گھمانا شروع کیا۔ میں نے پلٹ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرے ڈاکٹر، اٹھ جائیں یہاں سے۔ میں نے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اٹھو، بہت نخرے کر چکی ہو تم، چل اٹھ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کی کرسی میں سے اسے نکال کر اسے میز سے دور ایک اور کرسی پر بٹھا دیا۔ دیکھو ڈاکٹر، اپنی ضد چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتا ہم لوگ کون ہیں۔ تمہیں ہر حال میں یہ آپریشن کرنا ہوگا، تمہاری یہ بے وقت کی سول پرستی تمہیں لے ڈوبے گی۔ یاد رکھو، میرا یہ پستول بے آواز چلتا ہے، اور اس کی گولی آر پار سوراخ کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے سامنے کی دیوار میں ٹنگے ایک 12 سنگے کے ہنوز شدہ سر پر گولی چلا دی۔ گولی اس کی آنکھ میں لگی۔ ہلکی سی ٹھکی ایسی آواز پیدا ہوئی کہ وہ سر کیل سے اچھل کر زمین پر آ گرا۔ عذرا کا رنگ فق ہو گیا، مگر وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر جم کر بیٹھی تھی۔ اس کا عزم متزلزل نہیں ہو پایا تھا۔ وہ خاصی مضبوط دل و دماغ کی عورت تھی، اور میں سوچ رہا تھا اگر اس نے میری بات مان بھی لی تو وہ ڈاکٹر عرفان کو شاید تو غزن نہ پہنچنے دے، اس کا گردہ بھی شاید نکال لے، مگر اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ وہ آسیہ کے علاج میں جان بوجھ کر کوئی خرابی کی بات نہیں کرے گی۔ وہ نازک آپریشن تھا، اس میں ذرا سی بدنیتی آسیہ کو موت کے منہ میں ڈال سکتی تھی، اور یہ ایک ایسی گرہ تھی جسے کھولنا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے عذرا کو اس کی جگہ سے اٹھا کر باتھ روم میں دھکیل دیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ دائیں ہاتھ پٹیاں باندھنے کا ایک گولا سا دھرا تھا، میں نے وہ اٹھا لیا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، میں تمہیں باندھ دینے پر مجبور ہوں۔ تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی نا تو میں تمہیں اس عرفان کو گولی مار کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میری یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ میں نے اس کے دونوں بازو کمر پر باندھے اور پھر ایک کرسی وہاں سے لے جا کر اسے میں نے اس پر بٹھا دیا۔ اس کے پاؤں بھی میں نے اس کرسی کے پایوں سے جکڑ دی۔ پھر باتھ روم کی الماری سے ایک ٹیپ نکال کر اس کے منہ پہ لگایا۔ اس کی آواز سے اب میں نفرت کرنے لگا تھا۔
दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो मैंने आगे बढ़कर चटखनी नीचे गिरा दी। सामने खुर्शीद खड़ी थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो तो यहाँ नहीं है, कोई 10 मिनट पहले बाहर निकली थी। क्या बात है, खैर तो है? आसिया का क्या हाल है? दर्द तो अब नहीं रहा, नाश्ते में मैंने उसे दूध ही दिया है, टीका भी लगा दिया, मगर उनके पेशाब में खून आने लगा है, यही बताने में उन्हें आई थी। अच्छा ठीक है, वो आती हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ। वो मेरी ये बात सुनकर पीछे हटी तो मैंने दरवाज़ा बंद करके बाथरूम में कदम रखा। मैंने डॉक्टर के मुंह पर से टेप उतार दिया। मेरी बात गौर से सुनो डॉक्टर, आसिया के पेशाब में खून आ रहा है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। खून खराबे से बचना चाहती हो तो ये ऑपरेशन फ़ौरन कर दो। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आसिया मरती है तो उसे मरने दो। वो अभी तक अपने फैसले पर कायम थी। मैंने एक बार फिर टेप उसके होठों पर चिपका दी और इरफान के पास जा पहुंचा। वो बदबख्त होश में आ चुका था, उसके हाथ पैर अभी तक बंधे थे। मैंने टेप ले जाकर उसके मुंह पर लगा दी। वो मुझे घूरे जा रहा था मगर अभी तक पहचान नहीं सका था, मगर खौफ और दहशत की वजह से उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। आबी को क्लिनिक से निकले 1.25 घंटा हो चुका था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठा तो दूसरी तरफ से आबी की आवाज़ सुनाई दी। क्या हाल है या हज़रत? ठीक हूँ, कहो क्या खबर है? खबरें अच्छी हैं। डॉक्टर कहाँ हैं? इधर ही है, उसे फ़ोन पर लाओ। मुझे तो कुछ बताओ। वो तीनों मेरे कब्ज़े में हैं, ये खबर मैं उसे खुद सुनाऊंगा। मैंने रिसीवर मेज़ पर रखा और बाथरूम से डॉक्टर अजरा को उठा लाया। तुम्हारा फ़ोन है डॉक्टर, लो बात करो। ये कहकर मैंने टेप उसके मुंह से उतार कर रिसीवर उसके हाथ में थमा दिया। मैंने अपना भी कान करीब कर लिया। आबी ने बड़ी भारी भरकम आवाज़ में कहा, सुनो डॉक्टर, तुम्हारे दोनों बच्चे मैंने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं और आया भी। अगर उनकी ज़िंदगी चाहती हो तो हाशिम के कहने पर अमल करो, वरना मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने पिस्तौल अजरा की कनपट्टी से लगा रखा था। नहीं नहीं, खुदा के लिए उन्हें कुछ ना कहना। तो फिर अपना फैसला सुना दो मुझे। मैं ऑपरेशन कर देती हूँ, तुम जो कहोगे मैं कर दूंगी, मगर मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। डॉक्टर अजरा ने हथियार डाल दिए। जब तक तुम इस काम से फारिग नहीं हो जाती, ये सब मेरी तहवील में रहेंगे, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मगर उस वक्त तक जब तक तुम हमसे ताउन करती रहोगी, क्योंकि जिस आदमी को हम तुम्हारे पास लाए हैं वो बदतरीन किस्म का मुजरिम है। उसके पास कोई बाकायदा डॉक्टरी की सनद नहीं है, समझती हो कि नहीं? उसने सिर्फ अपनी बेमिसाल जहानत से सब कुछ सीख लिया है, वरना वो FSC में फ़ेल हो गया था, फिर वो डिस्पेंसर बना, फिर डॉक्टर धुम्मन का आहिस्ता आहिस्ता दस्तराज बन गया। यकीन नहीं आता तो पूछ लो उससे। अब फ़ोन हाशिम साहब को दो। अजरा ने मुझे इशारा किया। हेलो, उस इरफान से सच इसके सामने उगलवा दो ताकि उसकी असलियत का उसको इल्म हो जाए। तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? रात को हम जो कुछ वहाँ से उठा कर लाए हैं उसमें चंद खतूत भी हैं, वो मैंने अब पढ़े हैं। वहीं से एक डायरी भी मुझे मिली है, वो इरफान की ज़ाती डायरी है। ये साला काफ़ी दिन सऊदी अरब में रहा है, रहने वाला ये वारादा राम का है, वो जो छांगे मांगे के पास है। उसने डायरी में बड़ी तफसील से अपने सारे हालात कलम बंद किए हैं और उसमें उसने तुम्हारा और आसिया का जिक्र भी किया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ यार, अब मैं ज़्यादा दिलजमाई से बात कर सकूँगा। तुम अपनी जगह डटे रहो। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर अजरा रोने लगी। मैंने बड़ी एहतियात से उसके आंसू पोंछकर उसके जकड़बंद खोल दिए। मेरे दिल में आपका बहुत एहतराम है डॉक्टर, आपके बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा, आसिया के इलाज में ताख़ीर न करें। जो कुछ हुआ उसकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर आपको हरा सा समझौता करना ही पड़ेगा। वो अब बहुत हद तक सूरत हाल को उसके असली रंग में देख चुकी थी। वो कुर्सी से लड़खड़ाती हुई उठी। ठीक है खान साहब, मैं ये ऑपरेशन कर दूंगी। मैं आपको आखिरी बार ख़बरदार कर रहा हूँ कि आपके बच्चों की सलामती का इन्हिसार आपके अपने रवैये पर है, मुझे मालूम है। तो फिर उस इरफान से पहले उसकी हकीकत जानना चाहेंगी आप? नहीं, ये काम बाद में भी हो सकता है। अब की बार वो ज़्यादा दिलजमाई से बोली। आप ये नोट दराज में रख लें, 1 लाख मैं आपको और दूंगा, आप अपना काम शुरू करें। ठीक है, मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ, फिर कुछ करती हूँ। ये कहकर वो बाथरूम में जा घुसी। मैंने उसे दरवाज़ा बंद नहीं करने दिया। उसने मुँह हाथ धोकर आईने के सामने अपना हुलिया दुरुस्त किया, फिर बड़ी संजीदा सूरत बनाकर अपनी कुर्सी पर जा बैठी। नोट उसने दराज में रखकर मुकफ़िल किए और फिर फ़ोन के नंबर घुमाने लगी। कहाँ फ़ोन कर रही हैं? घर पर, मैं अपने बेटे साथी से बात करूँगी। ठीक है। जब वो नंबर मिला चुकी तो बोली,
हेलो, देखिए जनाब, मेरे बेटे से मेरी बात करवा दें। मुझे आबी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। ले भाई, बात करें। चल भाई सादी बहादुर, आ इधर, अपनी अम्मी से बात कर ले। हेलो मम्मी। एक बच्चे की कतरे घबराई हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ मम्मी, वो कहता है कि जान से मार दूंगा। अजरा का रंग फिर उड़ने लगा। ऐसे ही मजाक करते हैं वो, अंकल हैं तुम्हारे, बस चुपचाप बैठे रहो, मैं शाम को आऊँगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। टीवी देख रहे हो ना? जी मम्मी, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, पर उन्होंने आया को गायब कर दिया। ये गलत कह रहा है डॉक्टर, आया उधर अपने कमरे में बिल्कुल महफूज है। ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल मुतमईन होकर आसिया का इलाज करें। ये कहकर आबी ने फ़ोन बंद कर दिया।